و اولاد علی و اصحاب علی و محبین علی و شیعت علی و لعنت اللہ علی دائم منکر فضائل علی و غاصب حقوق علی و قاتل علی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین. خاندان سیدہ پہ باواز بلند صلوات. میری دعا ہے مالک آپ دعائے کا عظیم اجر عطا فرمائے. دعا آپ کے لیے منگا رہا ہوں, مل کر آمین کہیں. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر 40 بندے مل کر آمین کہہ دیں تو دعا جلدی قبول فرماتا ہے. مل کر آمین کہیں. خدا ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. مالک قدم قدم سانس سانس آپ کا عبادت میں شمار فرمائے. مالک ہمارے حقیقی وارث حجت خدا امر اللہ بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے پیش ہو سکیں. اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہم صلی اللہ. تھوڑی سی آواز کھولو اس کی. ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے. ہر چہرہ ہی صاحبان ذی وقار کا میرے سامنے تشریف فرمائے. کوئی زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لینا. میرے بعد ماشاءاللہ جناب علامہ صاحب تشریف فرمائے. مفصل آپ کو فضائل و مصائب امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے. چونکہ دن مقصود ہے اور منسوب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ. کون حسین, کیسا حسین, کس عزت کا مالک حسین. اللہ کی ساری کائنات میں اگر کسی نا امید مجرم کو کہیں سے معافی کی امید نظر آئے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. نہیں آپ نے توجہ نہیں کی. صرف 10-15 بندوں نے سنا ہے, باقی شاید کسی اور انتظار میں ہے. آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے, پڑھانا ہے تو میں نے پڑھنا ہے. توجہ ہے آپ کی. اگر اس دنیا میں کسی نا امید مجرم کو کہیں سے معافی کی امید نظر آئے اسے حسین ابن بول لیں حسین ابن علی کہتے. چلے میں دوسرا جملہ بھی پڑھتا ہوں. حسین ابن علی کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں بندہ انسان بن کر آتا ہے اور علیہ السلام بن کر جاتا ہے. یا علی توجہ فرمانے سے 3 شعبان ہے امام حسین کی زندگی کا ظاہراً پہلا دن. میں نے کیا کہا ہے 3 شعبان ہے امام حسین کی زندگی کا ظاہراً پہلا دن. 10 محرم ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن. جس دن میرا مولا دنیا میں تشریف لائے تھے میرے مولا نے اس دن ایک مجرم کو معاف کیا تھا. چلیں خیر. جس دن امام دنیا سے جا رہے تھے مولا نے اس دن بھی ایک مجرم کو معاف کیا تھا. جن کے چہروں پر ابھی سوالیہ نشان ہے میں بات واضح کروں. جس دن حسین دنیا میں تشریف لائے مجرم تھا فطرس فرشتہ. جس دن امام دنیا سے جا رہے تھے مجرم تھا ہور. جس دن امام دنیا میں تشریف لائے مولا نے فطرس جیسے مجرم کو بالوں پر عطا کیے. جس دن امام دنیا سے واپس اپنے آبائی گھر جا رہے تھے مولا ہور جیسے مجرم کو علیہ السلام بنا کر گئے تھے. ایک عرش کا مجرم تھا, ایک فرش کا مجرم تھا. اس نے غلطی عرش پر کی, اس نے غلطی فرش پر کی. دونوں کا مقدمہ حسین ابن علی کی عدالت میں پیش ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام نے دونوں مجرموں کو باعزت بری کر کے زمانے کو بتا دیا کہ یاد رکھ لو میری عرش پر بھی حکومت ہے, میری فرش پر بھی حکومت ہے. یا علی
یہ نال تو بہتر ہے اندر مجلس ہے بھائی تھوڑی سی آواز اور کھولو بھاری ہے توجہ ہے سر میری عرش پر بھی حکومت ہے میری فرش پر بھی حکومت میں نے لفظ ظاہرا نہیں استعمال بیٹا بیٹھ جاؤ پڑھنے دو مجھے جی میں آواز ٹھیک ظاہراً حسین ابن علی 3 شعبان دنیا میں تشریف لائے یہ یاد رکھیے گا مسلمہ ہمارا عقیدہ ہے آل محمد کے نور اس وقت بھی موجود تھا جب کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ کے خالق مالک کن فیکون علی امیر ممکنات منبر کوفہ پہ جلوہ فگن تھے کسی شخص نے یہی سوال کیا یا علی متی خلقتم وخلقت اولادکم یا علی یہ بتائیں آپ اور آپ کی اولاد کب خلق ہوئی تھی تھوڑا سا بول لیں ہوا کر لیں میرے لیے نہیں ذکر کے لیے اگر آگئے ہیں تو مجلس کا ماحول پورا بنائیں تاکہ قبلہ کو میں ممبر دوں یا علی آپ اور آپ کی اولاد کب خلق ہوئی فتبسم الامام مسکرا کے فرماتے ہیں افسوس سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف مجھ علی کو نظر ہی نہیں آتا سوال اتنا بلند ہے اس نے کہا یا علی پوچھ تو بیٹھا ہوں تھوڑی سی وضاحت فرما اس نے پھر سوال کیا یا علی متی خلقتم مولا آپ کب خلق ہوئے آپ کی اولاد کب خلق ہوئی مولا مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھ لو کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا تھوڑا سا بولیے گا کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا اس نے کہا مولا بات ابھی بھی واضح نہیں ہو رہی سوال کے جواب سے گھبرائے وہ بندہ جس کے پاس علم ہو کوئی نہ جواب دینے والے علی اس نے پھر کہا یا علی متی خلقتم آپ کب خلق ہوئے مولا نے پھر مسکرا کے فرمایا کب نہ تھا اور ہم تھے کب نہ تھا بولنے کب نہ تھا ہم جلدی بولیں گے جلدی میں ممبر چھوڑ دوں گا کب نہ تھا ہم تھے کہتے ہیں یا علی عرش تھا مولا فرماتے ہیں نہ تھا ہم تھے کہتے ہیں مولا فرش مولا فرماتے ہیں نہ تھا ہم تھے کہتے ہیں یا علی جنت مولا فرماتے ہیں نہ تھی ہم تھے کہتے ہیں مولا جہنم مولا فرماتے ہیں نہ تھی ہم تھے کہتے ہیں مولا لوح و قلم علی فرماتے وہ بھی نہ تھے ہم تھے کہتے ہیں مولا حور و غلمان مولا فرماتے وہ بھی نہ تھے ہم تھے کہتے ہیں یا علی پلے صراط مولا فرماتے وہ بھی نہ تھا ہم تھے کبھی تو بول ہی پڑیں گے کہتے ہیں یا علی سلسبیل مولا فرماتے وہ بھی نہ تھی ہم تھے کہتے ہیں مولا بات سمجھ نہیں آئی جب کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا آپ تھے تو آپ رہتے کدھر تھے فتبسم الامام مسکرا کے فرماتے ہیں سائل سن لے جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے تھے یا علی جہاں وہ رہتا تھا وہی لیکن فرق بڑا ہے وہ خالق تھا ہم مخلوق تھے اور یہ یاد رکھیے گا آل محمد کو کبھی اپنے جیسی مخلوق نہیں سمجھنا ہمارے جیسی مخلوق نہیں ہے مولا نے 3 خطبے ارشاد فرمائے اپنی خلقت کے اوپر بس یہی سنیں اور التماس سے دعا علی نے فرمایا یاد رکھو اللہ نے میرے اور میری اولاد کے نور کو کب خلق کیا علی کی زبان سے 3 خطبے نکلے بس یہی سنیں میں ممبر قبلہ کے حوالے کروں مولا نے فرمایا سائل سنو ان اللہ خلق نور محمد قبل یخلق السماوات
السماوات والارض والعرش واللوح والقلم والکرسی والملائکۃ والجنان وآدم ونوحا وابراہیم واسماعیل ب400,000 و24,000 سنہ. مولا فرماتے ہیں سائل سنو، اللہ نے عرش، فرش، لوح، قلم، جنت، دوزخ، ہوا، فضا، چرند پرند، نہ آدم کا وجود تھا، نہ نوح کا وجود تھا، نہ ابراہیم کا وجود تھا، کائنات عالم میں کچھ بھی نہ تھا، بس ایک وہ بنانے والا تھا اور 14 بننے والے تھے. وہ بے مثل تھا، یہ بے مثال بنے، وہ قدیر تھا، یہ اس کی قدرت بنے، وہ خدا تھا، یہ نمائندے گانے خدا بنے، وہ اللہ تھا. ہم میں کوئی محمد رسول اللہ بنا، کوئی علی ولی اللہ بنا. یا علی یا علی یا علی. اللہ نے 4,24,000 سال پہلے محمد اہل بیت محمد کے نور کو خلق کیا. یہ جو تاریخیں ہیں ظاہراً ان کے دنیا میں آنے کی تاریخیں. خلق اس وقت ہوئے جب کچھ بھی نہیں تھا. دوسرا خطبہ علی علیہ السلام نے بیان فرمایا. میرے مولا فرماتے ہیں سائل سنو، ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج وموج من البحر وبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف وحرف من الآیہ وآیہ من السورہ والسورہ من الیاقوتہ ویاقوتہ من اللہ شے واللہ شے من مشیت اللہ. علی اپنی زبان لسان اللہ والی سے فرماتے ہیں سائل سنو، اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیہ سے پیدا کیا، آیہ کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو یاقوتہ سے پیدا کیا، یاقوتہ کو اللہ نے اللہ شے سے پیدا کیا، اور اللہ شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا. پتہ نہیں کتنی داد دیں گے مولا کے جملے پر. جب علی نے یہ کہا نا لا شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا، خیبر شکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کہتے ہیں سائل سن لے، نحنو مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت، ہم 14 ہی تو ہیں. سلامت یا علی یا علی یا علی. وہ اللہ کی مشیت. بھائی تھوڑی سی آواز کھول دو یار، بہت بھاری ہے، آواز تھوڑی سی کھولیں. وہ اللہ کی مشیت، ہم 14 ہیں، بس اب ٹھیک. اللہ کی مشیت بول لیں یار، اللہ کی مشیت. چلیں مجھے داد دے نہ دے، قبلہ صاحب کو اچھا سننا ہے. اللہ کی مشیت، ہم بولیں ہم 14 ہیں. مولا نے فرمایا نحن ارادۃ اللہ، اللہ کا ارادہ، ہم 14 ہیں. نحن مشیت اللہ، اللہ کی مشیت، ہم 14 ہیں. تیسرا خطبہ سنیں، مولا نے پھر فرمایا سائل سنو، ثم فتق اللہ نور محمد خلق من السماوات والارض. پھر اللہ نے میرے بھائی محمد مصطفیٰ کے نور سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پھر فرماتے ہیں، میں بڑا مطمئن پڑھ رہا ہوں، پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نوری خلق من العرش والکرسی. پھر اللہ نے مجھ علی کے نور سے عرش و کرسی کو بنایا. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسن خلق من اللوح والقلم. اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو بنایا. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسین خلق من الملائکۃ والجنان. اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتوں کو بنایا. علی فرماتے ہیں ما قصد الملائکۃ، بن چکے تھے فرشتے، پیدا ہو چکے تھے فرشتے، خلق ہو چکے تھے فرشتے. ولیکن لا یعلمون تسبیحا ولا تحلیلا ولا تمجیدا ولا رکوعا ولا سجودا. مولا فرماتے ہیں بن چکے تھے فرشتے، لیکن فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا تسبیح کیسے کرنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے. علی فرماتے ہیں سبحنا وسبحت ملائکۃ لتسبیحنا. پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی سلامت یا علی یا علی یا علی سلامت رہے. پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کو بیان کیا، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کو ذکر کیا. مولا نے فرمایا کبرنا، ہم نے کہا اللہ اکبر.
آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. ہم نے کہا اللہ اکبر, ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا اللہ اکبر. مولا مسکرا کے فرماتے ہم تسبیح کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے, ہم قیام کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے. ہم رکوع کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے, ہم سجود کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. پھر مسکرا کے فرماتے ہیں جو سکھائے وہ استاد. تھوڑی مرضی دی گل ہے, جو سکھائے وہ استاد, جو سیکھے وہ ہوتا ہے شاگرد. علی ممبر کوفہ پر فرماتے ہیں کوفے والوں سن لو, نحن معلم الملائکہ, ہم ہیں فرشتوں کے استاد. علی فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ فرشتے کسی نبی کے دروازے پر اجازت لیتے ہی نہیں, لیکن دروازے زہرا پر بغیر اجازت اندر آ ہی نہیں سکتے ہیں. یا علی علی علی. یہ مولا کا نام جس طرح آپ نے لیا ہے, سچ بتائیں ایسے لینے کا ہے جس طرح آپ لے رہے ہیں. اوہ اپنے مولا کا نام باواز بلند لیا کریں. حیدری, شکر ہے آپ کے بھی ہاتھ کھڑے ہو. کیا فرمایا؟ ہم ہیں فرشتوں کے 10 منٹ میرے اور ہیں جناب, توجہ ہے. ہم ہیں فرشتوں کے, بولیں ہم ہیں فرشتوں کے. سائل نے پھر سوال کیا, مولا ما ہوا دلیل, مولا کوئی دلیل تو دے. آپ نے نہیں مانگی, اس نے مانگ لی. دلیل دیں کہ آپ فرشتوں کے استاد ہیں. نہیں, آپ کا دل نہیں ہے سننے. روایت کسی مولانا مولوی کی نہیں ہے, روایت ہمارے مولا کی ہے. داد دیں گے مولا کے لیے, مجھے داد کی ضرورت ہی نہیں. مولا نے بتایا کہ ہم ہیں فرشتوں کے استاد. علی فرماتے ہیں مسجد نبی ساری بھری ہوئی, شم سے رسالت موجود, ساتھ جبرائیل بھی موجود تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ کرے یہ منظر آپ کو نظروں میں آ جائے. جن کو میں ہی نظر نہیں آ رہا, ان کا اپنا مقدر اور میرا نصیب ہے. مولا فرماتے ہیں شمس رسالت موجود, سامنے صحاف مثل ستاروں کے بھی موجود. فاجا علی ابن ابی طالب, ایک طرف سے تمہارے میرے مولا علی داخل مسجد ہوئے. علی نے پہلا قدم مسجد میں رکھا. فقام جبرائیل کھڑا ہو گیا. جبرائیل کھڑے ہوئے, نبی جانتا تھا. مسکرا کے فرماتے ہیں جبرائیل لما کون تھا, جبرائیل تم کھڑے کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں جی استاد کی تعظیم واجب جو ہوئی. تھوڑا سا بول لیں یار, استاد کی تعظیم, یا علی استاد کی تعظیم واجب جو ہوئی. رسول فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں, ذرا میرے ان صحابیوں کو بھی بتا تو نے کون سا درس پڑھا علی سے. اس زبان کا باخدا منبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے, جو ادھر بولتی ہے اور یہاں نہ بولے, یہاں بولا کرے تاکہ یہ گواہ بن جائے, آپ کی تائید شامل ہو جائے. مجلس میں چپ رہنا بہادری نہیں ہے. سلمان نے کہا تھا کہ علی فرماتے ہیں السکوت احسن من الکلام, خاموشی بولنے سے بہتر ہے. علی کا گزر ہوا, سلمان نے کہا ہاں علی نے یہ تو کہا ہے کہ خاموش رہنا بہتر ہے, ہاں لیکن جب علی کا ذکر آ جائے نا تو پھر کبھی بھی چپ نہ رہا جائے. حیدری علی, جب علی کا ذکر آ جائے. استاد کی تعظیم, آخری 2 جملے التماس سے دعا, استاد کی تعظیم واجب ہے. رسول نے پوچھا کہ کوئی دلیل تو سنا میرے صحابیوں کو, تو نے کون سا درس پڑھا علی سے؟ کی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے آواز جا رہی. تو نے کون سا بولے تو صحیح درس پڑھا علی سے. اب روایت جبرائیل شروع کر رہا ہے, یا رسول اللہ لما خلقنی اللہ تعالی, جب اللہ نے مجھے خلق کیا. ممبر میں نے بھی نہیں جلدی چھوڑنا. جب اللہ نے مجھے خلق کیا, فسألنی, اللہ نے مجھ پر سوال کر دیا, یا جبرائیل من انت و من انا, مجھے بتا میں کون ہوں.
شکر ہے بول پڑے میں کون ہوں تو کون ہے کہتے یا رسول اللہ پیدا اسی وقت ہوا خلق اسی وقت ہوا آتا جاتا کچھ تھا نہیں اور شکر ہے تھوڑے دے چہرے کھل اٹھے میں نے کہہ دیا انا وانتا میں ہوں تو ہے زیدی صاحب اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدہ کا جملہ ہے وہ کہا کرتے تھے تو میں کا جھگڑا اللہ کے دربار میں پہلے دن ہی شروع ہوگا آپ لطف نہیں لے رہے میں گھر میں کھڑا ہوں نا اس لیے ویسے بھی گھر کا بندہ ذرا ہلکا محسوس ہوتا ہے بس دعا چاہیے تو میں کا جھگڑا جیدی صاحب نے فرمایا اللہ نے دوسری دفعہ پھر سوال کیا یا جبرائیل او جبرائیل مجھے بتا من انتا و من انا میں کون ہوں تو کون ہے کہتے یا رسول اللہ میں نے پھر کہہ دیا انا و انتا میں ہوں تو ہے اللہ نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا پکے ہو کے بیٹھ جائیں جملہ آپ کی آغوش میں ڈالنے لگا اللہ نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا کہتا ہے یا رسول اللہ میں توانائیں سمیٹ کر زبان کو جنبش دینے والا تھا اذا نودیدو من خلفی مجھے پیچھے والی طرف سے ایک آواز آئی یا جبرائیلو قل فی جواب ربکا انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل الحقیر المسکین اور جبرائیل گھبرا کیوں رہے ہو کہو اپنے رب کے جواب میں تو جلیل پروردگار ہے میں تیرا حقیر سا بندہ تو جلیل پروردگار ہے میں تیرا حقیر سا بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ آواز سنتا گیا میں نے جلدی یہ کہہ دیا اللہ نے چوتھی دفعہ سوال کیا نہیں ضمیر ہو گیا مطمئن میں ہو گیا پاس میں ہو گیا کامیاب لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ جبرائیل ذرا پلٹ کر تو دیکھ تیرا مشکل کشا ہے کون تیرا مشکل کشا سادے یار سادے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں تیرا مشکل کشا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا هذا علی ابن ابی طالب پیچھے علی کی ذات موجود روایت مکمل کر لوں میری تو طالب علم باتیں ماشاءاللہ قبلہ کا بڑا محقق خطاب ہوگا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا رسول نے پھر پوچھا یا جبرائیلو کم سنوں کا تیری عمر کتنی ہے میں نے عمر ایج والی بات کی ہے کوئی اور عمر نہ سمجھ آنا تیری یار بولنے کیا ہو گیا اتنی بھی گرمی نہیں ہے تیری عمر کتنی ہے آپ جبرائیل کی عمر سنیے گا عمر کہتا ہے یا رسول اللہ جانتا تھا میرا نبی یاد رکھیے گا ہم جیسے کم علموں تک نبی پوچھ رہا ہے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ انا نجمن یطلع الساق العرش بعد 30,000 عام فقد رأیت 30,000 مرہ یا رسول اللہ ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 30,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے میں اس کو 30,000 سال مرتبہ دیکھ چکا ہوں تجسس بنتا ہے آپ کا بھی پریشان ہونے کا اور یہ یاد رکھیے گا یہ سال ادھر والے نہیں ہے نوری سال یہاں کے 50,000 سال بنے تو نوری سال کا ایک دن ہے وہ گل سمجھ آ رہی ہے یا سرن ٹپ رہی ہے ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 30,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے میں اس کو 30,000 سال مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہا کوئی ہے جس کی عمر تجھ سے زیادہ ہو کہا میکائیل کی عمر مجھ سے بھی زیادہ بلایا کیا بتا تیری عمر کتنی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 60,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے میں اس کو 60,000 سال مرتبہ دیکھ چکا کہا کوئی ہے جس کی عمر تم دونوں سے زیادہ ہو کہا ملک الموت کی عمر ہم سب سے زیادہ بلایا کیا بتا تیری عمر کتنی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ستارہ پکے ہو کے بیٹھ جائے اللہ کرے میرے ساتھ سفر کر رہے ہو ایک ستارہ
عرش کے کنارے پر 1,20,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے. میں اس کو 1,20,000 سال مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اتنی بات کہنے کے بعد نبی نے فرمایا جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اگر وہ والا ستارہ میں محمد یہی دکھاؤں پہچان لوگے؟ یارہ پیچھے ہی رہ گئے. اگر وہ والا ستارہ میں محمد یہی کہ یہی ابھی دکھاؤں پہچان لوگے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، جو چیز ایک دفعہ دیکھی جائے وہ تو بھولتی نہیں. ہم نے تو اتنا عرصہ مرتبہ بات دیکھی. ان سے منوانے کے بعد میرے نبی نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، پھر مسکرا کے فرماتے قوم یا علی، علی اٹھو. یارہ پیچھے ہی رہ گئے. قوم یا علی، علی اٹھو. علی اٹھے. قدم یا علی، علی ذرا قدم کو بڑھا. ادھر سے علی نے قدم کو بڑھایا، ادھر سے نبی نے قدم کو بڑھایا. تو پھر ہوا کیا؟ فَتَّسِبَتْ جَبِينَهُ بِجَبِينِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. نبی نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی کے ساتھ ملائی. تالا نورن، ایک نور پیدا ہوا. ذهب إلى السماء، آسمان پہ بن گیا ستارہ. نبی نے مسکرا کے فرمایا جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت دیکھ لو، یہ وہی ستارہ ہے نا. کدھر گیا؟ یا علی، یا علی، یہ بند ہو گیا. وہ غائب ہی ہو گیا. پیچھے چل رہے ہیں. ہاں چل گیا. آگا میں چھوڑ رہا ہوں، صاحب نہیں پڑھا، چھوڑ رہے. یا علی، یا علی، جبرائیل، بیٹا بیٹھ جا. پھر بند ہو. جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت. اس میں سے تو وہ دھواں نکل رہا ہے. اسے نکال دو یار، وہی چلتا رہے. جبرائیل سارا ہی بند. وہ گیا کدھر ہے؟ ادھر بیٹھا ہوتا. بالکل بند. سلام اللہم صلی علی محمد. آواز آ رہی ہے؟ بھائی آپ ادھر ہی جاؤ نا. اس میں سے دھواں نکل رہا. چلو مجھے مجلس پڑھنے، اس کو چلاؤ نا. بیٹھ جاؤ نا، میں چھوڑنے لگا ممبر. بیٹھ جاؤ. اس کو صرف چلا دو. اس کی آواز تیز کرو. اس کو اتار دو. توجہ ہے سرکار. اس کی آواز تیز کرو بس. دیکھو یہ وہی آپ کی نبوت کی قسم، آپ کے بھائی علی کی ولایت کی قسم، یہی تو وہ ستارہ تھا جس کو ہم وہاں پر دیکھا کرتے تھے. یہی وہ ستارہ تھا جس کو ہم وہاں پر، آواز آ رہی ہے آپ کو، دیکھا کرتے تھے. یاد رکھیے گا اس گھر کی دو چیزیں سمجھی نہیں جا سکی. یار اس کی آواز تیز کرو. اس کی دو چیزیں سمجھی ہی نہیں جا سکی آج تک. اسی کے اوپر ہماری قوم بھی تقسیم ہوئی. باہر والے بھی ہمارے دشمن بنے. نہ اس گھر کی خلقت سمجھی جا سکی. مجھے لگتا ہے صرف 3 بندوں کی اردو سمجھ آئی ہے. نہ اس گھر کی ولایت سمجھی جا سکی. ولایت جناب امیر پر آپ کی مسجدیں تقسیم ہو گئیں. ولایت جناب امیر پر آپ کے امام بارگاہ تقسیم ہوئے. لیکن یاد رکھیے گا میرے مولا علی کی ولایت مسئلہ نہیں ہے. اگر علی علیہ السلام کی ولایت مسئلہ ہوتی، میں پڑھ رہا ہوں سرکار کیونکہ وقت نہیں رہا. علی علیہ السلام کی ولایت اگر مسئلہ ہوتی تو کبھی بھی نبی میدان خم غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان ہی نہ فرماتے. یہ بند ہو گیا.
نہیں یہ تو بند ہے. کبھی بھی علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہی نہ فرماتے میرا نبی. میدان خم غدیر پر جو آگے جا چکے تھے نبی نے واپس بلایا. تھوڑا سا ساتھ دیں, میرے 2 دقیقے آخری ہیں, میں مسائب میں نہیں پڑھوں گا یا ممبر چھوڑ رہا ہوں. جو آگے جا چکے نبی نے واپس بلایا, جو پیچھے رہ گئے نبی نے ان کا انتظار کیا. نبی نے میدان خم غدیر میں فتویٰ جاری کر دیا, نہ علی سے آگے جانا ہے نہ علی سے, بھائی میرے الوے آتے جائیں گے لوگ, بیٹھ کے نہ علی سے آگے جانا ہے نہ علی سے پیچھے رہنا ہے, بس علی کے حق میں بیٹھے رہنا. نبی نے ساری میدان خم غدیر پر جتنے بھی درخت جڑی بوٹیاں لگی ہوئی تھی نبی نے ساری کٹوائی. کیوں؟ میرا نبی جانتا تھا کہ حج کے تھکے ہوئے ہیں, حج کے تھکے ہوئے ہیں اور تھکے ہوئے بندوں کو نیند زیادہ آتی ہے. ایسا نہ ہو کل نیند کا بہانہ کر کے علی کی ولایت سے مکر ہی نہ جائے. طویل ترین خطبہ میرے نبی نے دیا. نبی کی زندگی کا سب سے طویل خطبہ غدیر ہے. میرے آخری جملے خدا را ضائع نہ کرنا. جتنی دیر نبی نے خطبہ دیا اپنے بھائی علی کے بازو کو بلند رکھا. یہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں اسی ہاتھ کا ہی صدقہ ہے. ید اللہ, ہاتھ بلند رکھا. فرماتے ہیں علی آج تیری ولایت پر میرا دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں, لیکن میرا بھی تو حق بنتا ہے نا. میں اپنے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں تجھے آج ایک انعام نہ دے دوں, کیونکہ میدان خم غدیر کی کیفیت ہی عجیب تھی. ہاتھ دیکھ کر کئیوں کے دل جل رہے تھے, یار آپ پیچھے ہی رہ گئے, کئیوں کے سینے جل رہے تھے, کئی بڑی پریشانی کے عالم میں نبی کے چہرے کو دیکھ رہے, کبھی علی کے بازو کو. نبی سب کی نیتوں سے واقف تھا. نبی نے طائرانہ نگاہ دوڑاتے علی کے چہرے کی زیارت کی. علی کی طرف دیکھ کے فرماتے علی میری طرف سے میدان خم غدیر میں ایک انعام وصول کر لے. میرا آخری جملہ اور التماس سے دعا. نبی نے فرمایا علی سن لے, لو ان عبدا اتا بصالحات الغدا وبد كل نبی ومرسل وولی وساما مسام صبان بلا زجر وقام مقام قوام بلا مللی وحج من فرض من السنن وطاف ما طاف غیر منتهلی ویقسم یتام دباج كلهم ویطعمون الجائین بالرجل الاسلی ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفیا الا بحب امیر المومنین علی. علی سن, کوئی بندہ عبد اللہ کی عبادت کرے, ریاضت کرے, تسبیح کرے, تحلیل کرے, رکوع کرے, سجود کرے, ہر سال واجبی حج کرنے کے بعد سنتی عمرے بھی کرے, اللہ اس کا عرفان اتنا بلند کر دے, سمندر کی تہ میں عبادت کرے, جب باہر نکلے تو کپڑے خشک ہو, ہوا میں اڑ کر عبادت کرے اور زمین پر بھی نہ گرنے آئے, نیک بھوکوں کو ڈھونڈ کر شہر سے وہ کھانا کھلائے. پھر فرماتے ہیں لم جوالے کا یا علی اگر تجھے نہیں مانے گا یا تیری ولایت میں شک رکھے گا, لم یشم رائت الجنہ, ارے وہ جنت ہو کیا, جنت کی خوشبو